إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ سورہ البقرہ کے اس نئے رکوع میں بات رمضان سے شروع کی گئی ہے، روزوں سے شروع کی گئی ہے۔ اس سے متصل جو پہلا رکوع ہے آیہ بر سے جو شروع ہوتا ہے، اس میں نیکی کی ساری صورتیں بیان کر دی گئی ہیں، سارے شعبے بیان کر دیے گئے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ تمام خصوصیات نیکی کے، یہ تمام شعبے جس انسان کے اندر پائے جائیں گے، وہی اگر یہ کہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ مجرد نیکی کا ایک شعبہ اپنے اندر پیدا کر لینا، جیسا کہ میں نے لکھا بھی ہے اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں، کہ نیکی کی ایک وہ صورت ہے جس کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ، وہ ذاتی نیکی ہے، اس سے دوسرے کا نہ کوئی نقصان ہو تو آپ اسے چھوڑ دیں تو دوسرے کا نقصان کوئی نہیں، آپ اس کو اپنائے رہیں تو دوسرے کا فائدہ کوئی نہیں۔ نماز آپ جتنی مرضی ہے لمبی پڑھ لیں، پڑوسی کے گھر میں لائٹ زیادہ نہیں ہو جائے گی، نہ پڑھیں اس کے گھر کے درختوں کو پھل نہیں لگے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے، اس کو جو دودھ دیں اس میں پانی ڈال کے دیں، پھر اس کو فرق پڑے گا۔ نیکی جو ہے وہ اپنی، ہم عام طور پہ نیک اسی کو سمجھتے ہیں جو لمبی نمازیں پڑھتا ہے، 5 کی بجائے 7 پڑھتا ہے، روزہ پیر و جمعرات کا بھی ساتھ رکھتا ہے، ایام بیس کے روزے بھی رکھتا ہے، ہم کہیں بڑا نیک آدمی۔ اس نیکی کا کسی دوسرے کے ساتھ دوسرے کے لیے وہ نیک تبھی ہوگا جب اس کی نیکی کی ٹھنڈک دوسرے کو پہنچے گی۔ اگر اس نے، اب دیکھیں اے سی کے 2 منہ ہوتے ہیں، ایک منہ کی طرف وہ ٹھنڈک پھینکتا ہے اور دوسرے کی طرف وہ گرمی پھینکتا ہے، اور جتنی اندر ٹھنڈک کرتا ہے اتنی بار گرمی کرتا ہے۔ اگر بندے کا یہ حال ہے کہ اس نے اپنی نیکی کے اے سی کا جو ہے وہ ٹھنڈک والا حصہ اپنے گھر کی طرف کیا ہوا ہے اور اس کا وہ گرمی والا حصہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہوا ہے، تو حضور نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ وہ تمام شعبہ ہے زندگی جو انسانی زندگی کا لازمہ ہے، یعنی ہر انسان اس میں سے گزرتا ہے، ان تمام میں نیک ہونا چاہیے۔ وہ ہے آیہ بر، اور اس کی شروعات بڑی دھماکہ خیز نفی سے کی گئی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہی نیکی نہیں ہے کہ تم منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اس کا تو بڑا اہتمام کرتے ہو کہ منہ ٹیڑھا نہ ہو، باقی ساری زندگی ٹیڑھی ہو تمہاری تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
حالانکہ قبلہ ٹیڑھا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہر طرف موجود ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کے ہیں، سب کا رخ اسی کی طرف ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تمہارا منہ ہو جائے ادھر ہی اللہ ہے. یہ تو کلچرل ہوموجینٹی کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی ہے کہ تمام مسلمانوں کے رخ اس کی طرف ہوں. آکورڈ لگتے ہو تم کہ آدھے ادھر منہ کیا ہوا آدھے ادھر منہ کیا ہوا. ایسا نہیں کہ خدا وہاں بیٹھا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ سب طرف موجود ہے. کسی ایک طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ادھر خدا ہے اور باقی جگہ خالی ہیں اس سے. اس کی تمہیں بڑی فکر. یہود یہی کہتے تھے نا کہ یہ جو اس قبلے کی طرف منہ کیا انہوں نے 17 مہینے، اس کے بعد قبلہ بدلی ہوا. کہا جی وہ نمازیں کدھر گئیں اگر وہ غلط تھا تو کہا گیا کہ وہ بھی اللہ کی طرف گئی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف گئی ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لَيْسَ الْبِرَّ، نیکی بس یہی نہیں ہے. تو ہم ایک آدھ چیز اس کی پکڑ کر، جیسے میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر مرسیڈیز کا وہ سٹیئرنگ ویل اپنے گھر میں رکھے، اس پر مونوگرام بنا ہوتا ہے اس کا مرسیڈیز کا، یا اس کا ویل کپ ہی گھر میں رکھ کے میرے گھر میں مرسیڈیز ہے، مونوگرام تو ہے اس کا، وہ ویل کپ ہے، مرسیڈیز نہیں ہے. نیکی صرف نماز نہیں ہے، نیکی صرف روزہ نہیں ہے، نیکی صرف زکوٰۃ نہیں ہے. یہ عبادات جو الگ کی گئی ہیں یہ اللہ رسول نے الگ نہیں کی، یہ فقہا نے بریک ڈاؤن کیا انسانی زندگی کو. عبادات، معاملات، معاشرت، یہ انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو بریک ڈاؤن کیا ہے. اللہ رسول نے صرف نماز کو عبادت نہیں کہا. مومن کا سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ خدا کے جگانے پہ جاگ پڑتا ہے. اگر نہیں جاگا تو وہ سونا بھی پھر عام کافر کی طرح سونا ہے. اس عبادات نے، میں کہتا ہوں یہ مصطلحات جو ہوتی ہیں نا، یہ ٹرمز جو ہوتی ہیں یہ بڑی قاتل ہوتی ہیں، یہ محدود کر دیتی ہیں ایک چیز کو. 2 رکعت نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہم نے بندگی کر لی، بس ختم ہو گئی بات. ہم بندے تھے، بندگی کر لی. اب باہر جا کے ہم کیا کرتے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہذا ہم اسپلٹ پرسنالٹی ہیں، ہم باہر کی دنیا کے اور مسلمان ہیں اور مسجد کے اور مسلمان ہیں. ایک تو وہ ذکر کیا، پوری نیکیوں کا گنوا دیا. پھر بات شروع کی قصاص سے، پھر بات شروع کی وصیت کی. یہ کیا ہے کہ تم مرتے ہو ڈنڈی نہ مار جاؤ، کہیں کسی سے تمہاری عداوت تمہیں ڈنڈی مارنے پہ آمادہ نہ کر دے. اس کے بعد کہا کہ اس کے لیے تیار کرنے کے لیے تمہیں یہ جو نیکی کی آیا بر میں جو نیکی کی صورتیں گنوائی گئی ہیں ان سب کے لیے تمہیں تیار کرنا ہے کہ اتنی ریہرسل ہو جائے تمہاری کہ وہ نیکی تمہاری عادت ہو جائے، اور وقت آنے پر تم وہ رد عمل دو جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں. اس کے لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. سمجھ لگی بات کی ترتیب؟ کہ نیکی کے ہر شعبے کے لیے تیار کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر. کتب علیکم، اس وقت کتب علیکم القصاص. کتبہ کتاب قانون کے لیے آتا ہے. قرآن حکیم میں لفظ کتاب جو ہے یہ کم استعمال ہوا ہے، کتاب کے لیے، بک کے لیے، اور خط کے لیے، قانون کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ قانون ہے اللہ کا جو تمہارے ذمہ ہے. کتاب اللہ علیکم. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو وہ لیٹر دیا تو کہا یہ اذهب بکتابی ھذا، تو وہ کوئی کتاب نہیں تھی 400 صفحے کی. مکتوب ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ کتاب ہے. آپ کو یہاں کہتے ہیں جیب کتاب میں بلدیہ، بلدیہ سے لیٹر لے کے آؤ. اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا لیٹر لے جاؤ. قانون کتاب اللہ علیکم. کتب علیکم، تمہارے ذمہ لکھا گیا، اللہ کا قانون ہے. یہ فرض کے ذموں میں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فرض کیے گئے ہیں تم پر، فرض کیا گیا ہے قصاص تم پر، فرض کیے گئے ہیں روزے تم پر، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے جاتے ہیں. یہ روزے، نماز، زکوٰۃ، حج،
یہ کوئی اسلام کی بدعات نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ان کو رائج کیا گیا ہے، یہ تمام آدم علیہ السلام سے یہ موجود ہیں. یہ گھر اصلاً آدم علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں دوبارہ ڈھونڈ کر اٹھائی تھیں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، انہیں وہ بنیادیں دکھائی گئیں جہاں یہ بیت اللہ پہلا تھا. سارے نبیوں نے اس گھر کا جو ہے وہ طواف کیا ہوا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قبلے کے طور پر، عبادت کے طور پر جو اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ بیت المقدس نہیں تھا، وہ ہے جو بکہ میں ہے، جو مکہ میں ہے، وہ تھا. تو کتاب ان معنوں میں استعمال ہوا. تم سے پہلے وہاں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صلاح جو ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہے. یہ تمام مذاہب میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر بھیجا اور جو لوگ ان کے تھے جو معاہد تھے وہ قوم کی طرف گئے تھے، چاہے ان کا عقیدہ کوئی بھی ہو، بنی اسرائیل کو تم نے لے کر آنا ہے، اولاد اسرائیل کو لے کر آنا ہے، تم نے یعقوب کی اولاد کو لے کر آنا. وہ نیک ہیں، بد ہیں، چور ہیں، ٹھگ ہیں، وہ بت پرست ہو گئے ہیں، جیسے بچڑے والے تھے ان کے دلوں میں بچڑا، وہ جا کے پوجا کیا کرتے تھے باقاعدہ، اس لیے کہ وہ فرعونی اس کی پوجا کیا کر، انہیں وہاں سے عادت پڑی ہوئی تھی. جو بھی ہیں اس نسل کو تم نے وہاں سے نکال کر لے کر آنا ہے، پھر یہاں ان کا مینٹیننس کریں گے. تھانے میں آپ کی گاڑی جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اس کے اسکریپ میں نکالیں. پھر اللہ نے اسکریپ میں ہی نکالے نا بنی اسرائیل. پھر جب عذاب آیا اللہ کا اور وہ 30 بائی 30 میل کے ایریا میں ان کو قید کر دیا گیا تو کہا وہاں سے اٹھا کے لاؤ تاکہ ہم ان پر اتمام حجت کر لیں. اس حال میں انہیں نہیں مارنا اس لیے کہ ان میں رسول کوئی نہیں. تو یہ اصطلاحات ان کے یہاں بھی، ان کو دونوں کو بھی کہا گیا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تم یہاں مسجد نہیں بنا سکتے اس لیے کہ تم یہاں محکوم ہو، مقہور ہو، دبے ہوئے ہو. تو تم یوں کرو کہ اپنے گھر قبلہ رخ بنایا کرو تاکہ وہیں تم نماز پڑھ لیا کرو. اپنے گھر کو ہی قبلہ سمجھو، وہی مسجد سمجھو. تم آپ کسی عیسائی کے گھر جائیں اور اس سے پوچھیں کہ بیل دیں، اس کا بچہ باہر نکلا، پوچھے وین بابا، تو کہے گا راہ صلی، نماز پڑھنے گیا ہے. اچھا چونکہ عربوں میں صلی جو ہے وہ نماز کے لیے، ہماری نماز کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کی نماز کے لیے، ان کے اندر کلوزنس ہے مصطلحات کی وجہ سے. عیسائی بھی عربوں میں قسم کھاتا ہے تو واللہ کہتا ہے. سمیر عیسائی اور سمیر مسلم نام بھی ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں. قسم کھاتے ہیں اللہ کی، کھاتے ہیں واللہ باللہ تاللہ. اصطلاحات بھی عربی میں ان کی، ان کے اندر آپس میں قرب ہے، ہمارے یہاں دوری ہے. تو یہ نہ روزے پہلی دفعہ کسی پر فرض کیے گئے. نیا جب مذہب آتا ہے جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جی اسلام کوئی نیا نہیں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اسی طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اسلام، ان کا کوئی مذہب اور نہیں تھا. جو ہی لوگ نئے فرقے کے ساتھ منسوب ہوتے تھے اللہ پاک اس قوم کو تباہ کر دیتا تھا، نیا نبی بھیجتا تھا، پھر نئے سرے سے اس کو ریوائیو کرتا تھا. کس کو؟ اسلام کو. ہمیشہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی رہا. ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے والا اسلام جو ہے یہ اصل اسلام ہے. اسلام شروع سے اصل ہی تھا، اس لیے یہودیوں کو طعنہ دیا گیا. قل یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو ہم نے تمہیں مسلمان بنایا تھا. اب بھی ہم جب فرقوں میں بٹ گئے ہیں تو یہ کہا کہ لوگوں جو دیوبندی بن گئے ہو ہم نے تمہیں مسلمان بنایا تھا. ہم سمجھتے ہی اس کو مسلمان ہے جو دیوبندی ہے. یہ وہ چیز ہے جو امتوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو ہمارے فرقے، اسی لیے امام نے مساجد الگ کیوں کی ہیں؟ یہ انتہا ہے تعصب اور تفرقے. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسی لیے اپنی بنائی ہے نا.
اگر آپ کو جو بھی مسجد جہاں سے بھی اذان کی آواز آتی ہے آپ اس میں جا اسے نماز پڑھ لیں تو رجسٹر کرانے کی ضرورت کیا؟ یہ مت سمجھے یہ معمولی چیز ہے، اس کا حساب اللہ کے یہاں ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ بڑا پیارا دین ہے اللہ پاک کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محنت لگی ہے اس میں۔ یہ توڑ پھوڑ اس دین کے اندر اور پارٹیشن ہماری عادت ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں حکومتوں کو بھی پتہ ہے، جہاں بھی ہمیں 3-4 بیڈ روم کا کوئی ملتا ہے ہم اس کے 8 بنا لیتے ہیں، آدھے کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ دین کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا، پارٹیشن کر لیا، اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کے نام دے دیے۔ تو یہ عبادات شروع سے جب بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، شعیب علیہ السلام کے زمانے، یہ ساری چیزیں، شعیب علیہ السلام کی نمازیں بہت مشہور تھیں، وہ بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کی قوم نے تانا دیا کہ بھئی ہم نے تو سمجھا تھا کہ بڑا نیک بچہ ہے، شروع سے ہی ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے اور مسجد کی طرف رہتا ہر وقت، تو چلو دم درود کرنے والا اپنا بچہ ہو گیا، وچ ڈاکٹر اپنے قبیلے کا ہو گیا، میں دوسری جگہ نہیں جانا پڑے گا دم کے لیے، تو یہی کر لیں گے، فوت ہوگا تو مزار بنا لیں گے اپنا۔ تم نے کیا کیا؟ ہود علیہ السلام سے یہ کہا گیا، صالح علیہ السلام سے یہ کہا گیا، یا صالح کنت مرجوا، یا صالح تم سے تو ہمیں بڑی رجا کس کو کہتے ہیں؟ امید کو۔ ارجو کا آپ کیا کہتے ہیں؟ پلیز مجھے آپ سے بڑی امید ہے۔ کنتا مرجون، ہماری امیدوں کا محور تم تھے کہ بڑا لائق فائق بچہ کو چند چڑھائے گا۔ یہ کیا کیا ہم نے؟ اس دعوے سے پہلے تم سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اب تم ہمیں ہمارے الہوں کی عبادت سے روکنا شروع ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام سے کہا قالوا یا شعیب صلواتک تأمرک نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب یہ تیری نمازوں کی ٹانگیں کوئی زیادہ لمبی نہیں ہو گئی؟ اب یہ نمازیں تمہیں یہ پٹی پڑھاتی ہیں کہ تو ہمیں روکے اس سے جس کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے۔ تو نماز شروع سے اسلام کا رکن رہا ہے باقاعدہ۔ یہ پہلا ٹیسٹ ہوتا تھا کسی کے مومن ہونے کا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العہد بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو لٹمس جو ہے، وہ لٹمس جو ٹیسٹ ہے نماز۔ بھائی ہو سکتا ہے زکوٰۃ اس پر ساری زندگی فرض نہ ہو، کیسے مسلمان ثابت ہوگا؟ حج کی استطاعت ساری زندگی اس میں نہ ہو، کیسے مسلمان ثابت ہوگا؟ وہ روزے آئے تو اسے شوگر ہو گئی ہے، کہتا جی میں فدیہ دے دوں گا۔ کہا نماز وہ ہے کہ جو ہی وہ کلمہ پڑھے گا اگلی نماز آ جائے گی، لگ پتا جائے گا۔ یہ اصل میں وہ، میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز ایمان کا ٹیسٹ ہے، اور نماز سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا جی 5 سال کا پاسپورٹ اور 10 سال کا، ایمان کی تجدید نماز سے نماز تک ہوتی ہے۔ اگر پڑھی ہے، فجر کی پڑھی ہے تو آپ مومن ہیں، اب زور فیصلہ کرے گی کہ ایمان ایکسپائر ہو گیا ہے، شہادت ہو گئی ہے اس کی، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، زور پڑی ہے تو ثابت ہو گیا کہ اب تجدید ہو گئی آپ کی، رینیو ہو گیا اثر تک، اب اثر تک مسلمانی دیکھی جائے گی۔ اثر نہیں پڑی، ایکسپائر ہو گیا۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نماز کے سوا ہم نے کوئی ایسی عبادت نہیں دیکھی جس کے ترک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی وعید دی ہو۔ من ترکھا فقد کفر، اس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کر دی۔ توبہ کر لے بعد میں الگ بات ہے، لیکن اگر اس حالت میں وہ مر گیا تو بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ تو روزے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اچھا، یہ ہر مذہب میں، ہندوؤں میں بھی اس کو برت کہتے ہیں، وہ مرن برت جو رکھا تھا گاندھی صاحب نے، جس سے آج کل لوگ بھوک ہڑتال کر دی، وہ تامرگ، وہ مرنے تک جو ہے وہ مرن برت انہوں نے رکھا تھا کہ مر جاؤں گا کچھ کھاؤں گا نہیں۔ تو برت ان کے اندر بھی موجود ہے۔ روزے کا کنسیپٹ انسان کے تقوی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو عرب اس سے کوئی نابلد نہیں تھے۔ یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس سے بھی نابلد نہیں تھے۔ ان کے یہاں جو گھوڑا تھا اس کی جب تربیت کی جاتی تھی تو اس کے ہوا کے الٹے رخ آمنے سامنے دوڑایا جاتا تھا اسے،
تاکہ وہ ہوا اگر سامنے سے ہے تو وہ اس کی طرف جا سکے، اس سے پڑنے والی ریت کا عادی ہو جائے، سامنے سے پڑنے والی دھوپ اس کو بالکل سورج کے اپوزٹ رخ سے لے کر آتے تھے تاکہ وہ دھوپ کی عادی ہو جائیں اس کی آنکھیں. اس لیے کہ اگر کوئی قبیلہ حملہ کر دیتا ہے تو وہ اس دن کرے گا جس دن ہوا کا رخ ہماری طرف ہوگا، تاکہ ہمارے گھوڑے جو ہے وہ ٹھیک سے دیکھ نہ سکیں اور وہ اس طرح سے کریں. اسی طرح اس ٹائم کریں گے جب سورج کا رخ جو ہے وہ ہمارے قبیلے کی طرف ہوگا اور وہ مخالف طرف سے آ کے کریں گے. تو ہمارے گھوڑے کو اس کا عادی ہونا چاہیے. اچھا، جب یہ تربیت دی جاتی تھی گھوڑوں کو اور بھوکا بھی رکھا جاتا تھا اسے، اس لیے کہ جنگ میں تو پتہ نہیں کتنی طویل جنگ ہوگی، کہاں جا کے حملہ کرنا ہوگا، تو اس کو تکے کباب کون کھلائے گا، اس کو بھوکا بھی رکھتے تھے. وہ ان صفات کا نام یعنی جذبات کے الٹ چلنا، حالات کے مخالف چلنا، جو گھوڑا سیکھ جاتا تھا اس کو کہتے تھے فرس الصائم، روزے دار گھوڑا. تو جیسے ہمارے یہاں جو مرغی جو ہے وہ بیماری سے نکل جاتی تھی، بے شک لنگڑی لولی ہو جائے تو اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بیماری سے نکلی ہوئی ہے، اب اس کو بیماری نہیں لگے گی. جیسے جس بندے کو ایک دفعہ چیچک نکل جاتی ہے پھر نہیں نکلتی اسے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ روزے دار گھوڑا ہے بھائی، اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، یعنی یہ تربیت یافتہ ہے. روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جذبات اور حالات میں تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آ جائے. ٹھنڈا پانی سامنے پڑا ہے، بوتل کے اوپر وہ تربلے بھی بنے ہوئے ہیں ٹھنڈک کے، تمہیں پیاس بھی شدید لگی ہوئی ہے مگر تم اللہ کی خاطر نہیں پی رہے، تو کل حالات اگر ایسے ہوں کہ تمہارے سامنے حرام ہو، وہ تمہیں للچا رہا ہو، تو تم اس وقت بھی کنٹرول کر سکو، تمہاری تربیت ہوئی ہو. لیکن ہم عام طور پہ ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو صرف رمضان میں ہی استعمال کرنا ہے، ٹرائل بیسس پہ ہی، بس جب ایکسپائر ہو گیا تو گیا، ہم نے بائی نہیں کرنا اس کو. اکثر سافٹ ویئر ہم اسی طرح کے استعمال کرتے ہیں، روزہ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے اپنی بیوی حرام کر دی گئی ہے. یہ میکسیمم پریشر ہے. جو آب زمزم اللہ کے حکم پر نہیں پی رہا کہ اللہ نے الاؤ نہیں کیا، تو وہ شراب کیسے پیے اگر رمضان گزرتے؟ 10 دن صرف اعتکاف ہوتا ہے، 10 دن کے بعد جب بندہ نکلتا ہے مسجد سے تو 1-2 دن اس کو جھجک رہتی ہے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے. ایک دفعہ پاؤں باہر جا کے اندر آتا ہوتا، پھر اسے خیال آتا نہیں ختم ہو گیا اعتکاف. تو مہینہ پورا اگر انسان سارا دن اللہ پاک کی حدوں کا خیال رکھے تو پھر اسے اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے کی عادت ہو جانی چاہیے. اگلے 11 مہینے اس تربیت کا اثر نظر آنا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو بس پھر اس سے شاید وزن آپ کا کم ہو جائے، جو کہ اکثر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک ٹائم روزہ کھانا چھوڑتے ہیں اور پھر مغرب میں پھر ہم وہ پورا کوٹا کر لیتے ہیں. تو پھر کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ نہیں ملتے، اور بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اس میں سے سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سبق اس سے لینا چاہیے تھا. آپ دیکھیں، آپ چارجر کو، چاہے وہ ٹریمر ہے، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے وہ ایمرجنسی لائٹ ہے، چاہے انسیکٹ کلر ہے، آپ جب اس کو پورٹ کے اندر چارجنگ کے لیے لگاتے ہیں تو وہ لگانا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے. اگر وہ سارا دن وہاں لگا رہا ہے اور جب آپ نے نکالا اور آن کیا اور وہ جلا ہی نہیں، جلا تو جل کے بجھ گیا، پتہ چلا چارجنگ سیو ہی نہیں ہوئی، تو آپ کو جتنا ٹائم وہ آپ نے لگایا رکھا ہے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے نا کہ میں نے اتنا ٹائم اس پہ ضائع کر دیا، کھانا خراب ہو، پہلے پتہ چل جاتا چلو میں دوسرا لگا دیتا، وہ چارج تو ہو جاتا نا. جتنی طویل نماز پڑھتا اور معاشرے میں جا کے فیل ہو جاتا ہے، اللہ پاک کو اتنا اس پر زیادہ غصہ آتا ہے. اور تو نے مسجد میں جگہ ماری ہے، تیری جگہ کوئی بندے کا پتر کھڑا ہوتا تو کوئی بندہ بن جاتا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. تو بہت سارے کھڑے ہونے والے ایسے جنہیں سوائے، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کر رہا تھا. حدیث ہے نا، صفات وہ پالی ہوئی ہیں لعنتیوں والی، اور وہ آیت پڑھ رہے ہیں جو خود ان پر لعنت کر رہی.
تو شریعت کے ہر اصطلاح کے پیچھے اس کا ایک مفہوم ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مطلب ہے۔ ایک صاحب شادی کرنی ہے، بھائی کیا جی شادی فرض ہے، شادی فرض ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ الایام منکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے کر کے بھی دکھایا، صرف فرض نہیں پہنچایا۔ لیکن شادی کے پیچھے ایک مقصد ہے، صرف نکاح نامہ بنا لینا اور ساری زندگی بیوی کا منہ نہ دیکھنا۔ آج کل یہ بھی کیسز بہت ہیں، 10 میں سے 3 کیسز ایسے نکلا تھے، بندے نہ مرد ہیں، مونچھیں بڑی بڑی ہیں، شادی بھی کر لیتے ہیں، ماں باپ کو نہیں بتاتے کہ میں بیوی کے قابل نہیں ہوں، اور بیویاں بڑی بڑی ایجوکیٹڈ MBBS ڈاکٹر پھنسا لیتے ہیں۔ تو شادی کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اولاد ہے، نسل انسانی بڑھانی ہے، پھر اولاد کے امتحان میں سے گزرنا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، یہ سارے مسائل، اس کے پیچھے ایک پورا پنڈورا باکس ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے وہ حاصل ہو۔ اللہ پاک کو یہ نہیں چاہتا کہ سعودیہ کے ذخائر زر مبادلہ کے زیادہ ہو جائیں، اس لیے تمہیں حج پہ بھیجتا ہے۔ حج اتنا پریشر اس میں دیا جاتا ہے، اتنی پابندیاں اس میں لگائی جاتی ہیں کہ اگر انسان وہاں سے تربیت لے لے اور ساری زندگی کے لیے اس کو پریکٹس کرے تو زندگی میں صرف ایک حج کافی ہے۔ یہ عبادات آپ دیکھ لیں، روزے سال میں ایک مہینہ، نمازیں دن میں 5، جیسے ہمارے ہاں دعا کرے دعائی صبح دوپہر شام کھانی ہے، پھر سہولت ہوگی کہ جی صبح شام کھانی ہے، پھر اب وہ بھی آ گئی ہے جو بس ایک دفعہ کھانی ہے، بندہ سوکھا ہو جاتا ہے، فکر پڑی رہے جہاں جائے یار دعا بھول گیا ہوں گھر میں دعائی کھانی تھی۔ حج وہ دوا ہے کہ اگر انسان اسے سوچ سمجھ کے ساتھ کھائے تو پوری زندگی میں ایک حج کافی ہے، ایک ہی فرض کیا گیا استطاعت۔ یہ ہر سال حج کہ جی ماشاءاللہ پوری زندگی حج کرے، 60 حج کر لیے انہوں نے، یہ نقصان کی بات ہے، کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ جتنا بندہ زیادہ حج کرتا ہے اتنا اس سے اس کی سینسیویٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا تقدس وہ ایک عام، اس کے لیے ایک عام پلیس بن جاتا ہے۔ زندگی میں جب آپ پہلی دفعہ آپ حج کرتے اور بیت اللہ پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، اس کے بعد آپ 100 حج کر لیں، ہر بار وہ کیفیت کم ہوگی۔ آپ آنکھیں بند کیا کر کے بتائیں گے فلاں ہوٹل اس طرف ہے، فلاں ہوٹل اس طرح ہے، فلاں گلی میں اس طرح ادھر، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد لوگوں کو درے مار کر واپس بھیجتے تھے کہ اس سے مانوس ہو جاؤ گے تو اس کی قدر تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے وطن میں رہو اور دل تمہارا یہاں رہے، نہ کہ تم یہاں رہو اور دل پیچھے بچوں میں ہو۔ یہ جو 2 مہینے وہاں جا کے گزارتے ہیں، ہمارے یہاں سے ڈھو کے بھیج دیتے ہیں وہاں پہ، وہ بیچارے جہاں بھی بیٹھتے پیچھے کی باتیں کرتے ہیں، پیچھے کے مسائل مینا میں بھی پیچھے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو یہاں سے جاتے ہیں 8-10 دن کے لیے، وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا ہم نے کمائی زیادہ کرنی ہے، اتنے پیسے لگا کے آئے۔ تو اصطلاحات کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد کوئی فوڈ کنٹرول قسم کا نہیں ہے کہ اللہ پاک ایک مہینہ فرض کرے، جیسے ہمارے یہاں بدھ اور منگل کو وہ گوشت کا ناغہ کرتے ہیں تاکہ وہ جو مویشیوں کا کوٹا ہے اس کو کسی طریقے سے حدود کے اندر رکھا جائے، ان کی جان بچائی جائے اور ہمیں دستیاب رہیں ہر وقت۔ یہ انتظامی پابندی ہے، شرعی پابندی نہیں ہے۔ ہم اس کو یہی سمجھتے رہے کہ یہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اور منگل بدھ کا جو ناغا ہے یہ شرعی حکم ہے۔ جہاں جب آئے اور ہم نے عربوں کو گوشت کھاتے دیکھا ہفتے کے 7 دن، تو ہمیں تعجب ہوئے، عرب ہو کے دیکھو منگل بدھ کو بھی گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رمضان میں اللہ پاک فوڈ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غریب بھی وہ کھاتا ہے جو اس نے باقی 11 مہینے کبھی نہیں کھایا ہوتا، اور اتنا کھاتا ہے جتنا کبھی نہیں کھایا ہوتا۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو
پہ چلنا تمہیں آ جائے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آ جائے. اللہ پاک ہمیں اٹھا کر نفس کے گھوڑے پر بٹھا دیتا ہے. لو بھائی آج کلیئر کر دیا میں نے تمہیں کہ تم اس کے ذمہ دار ہو, تم انچارج ہو. یہاں تم 11 مہینے اس کی نوکری کرتے رہو یہ سمجھ کر کہ یہ انچارج ہے تمہارا. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم انچارج ہو. جب تم کھلاؤ گے یہ کھائے گا, جب تم روکو گے اس کا باپ بھی نہیں کھا سکتا. پلاؤ گے تو پیے گا, اگر تم نہ پلاؤ تو یہ پیاسا بھی ہو تو یہ خود سے کوئی اقدام نہیں کر سکتا. کل تم یہ نہ کہو کہ جی اس نے مروایا, میں نے تمہیں انچارج بنایا تھا, میں نے رمضان کے مہینے میں تمہیں پریکٹس کرائی تھی, اس کو پیاس لگی ہوئی تھی, خود نہیں نہ پی سکا, تو نے نہیں نہ پینے دیا, تو نے آب زمزم بھی اس کو نہیں پینے دیا, پھر رمضان کے بعد شراب کیسے پینے دی ہے اس کو تم نے؟ یہ تم ساتھ شریک تھے, تم نے پلوایا اس کو, تم نے حرام کھلایا اس کو. تو روح کو اٹھا کر غالب کر دیا جاتا ہے. شیاطین جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے, وہ جو کہا گیا نا آج بھی آپ خطبے میں سنیں گے کہ جہنم کے سارے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. شیاطین کی صلاحیتیں محدود کر دی جاتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں جیم ہوتا ہے نا کہ جی وہ موبائل سروس جو ہے وہ جیم کر دی گئی ہے, نیٹ ورک ختم, بالکل اسی طرح ہوتا ہے. شیاطین جو ہیں ان کا نیٹ ورک بالکل کمزور ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. اس کے دو, ایک تو یہ کہ وہ جو ذرائع ہوتے ہیں, وہ جو بوسٹر ہوتے ہیں جن سے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے وہ ڈسیبل کر دیے جاتے ہیں. کھانا پینا سیکس, یہی ہے نا, ان پر پابندی لگ گئی. حلال پر پابندی لگ گئی ہے تو حرام کی کیا بات ہے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہ ذرائع جب بند ہو گئے, دروازے بند ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے ہاتھ میں ہتھیار کوئی نہیں رہا, انہی سے وہ ہمیں شکار کرتا ہے. تو یہ مہینہ اصل میں اپنی ذات پر فوکس کرنے کا ہے, دوسروں کو چھوڑ دے, بھول جائے. ایک مہینہ کم از کم بھول جائیں دوسروں کو, اپنے اوپر کیمرے فٹ کر لیں, اپنی ذات پہ سی سی ٹی وی لگا لیں. اب میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو کس طرح سے گزار رہا ہوں, اللہ کی حدوں کا کتنا خیال رکھتا ہوں. تکلیف تو ہوگی اس میں کیونکہ گناہ ہماری عادت بن گئے ہوئے, اور بعض دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر لیتے. میں مثال دیتا ہوں, جو چیز آپ کو عادت جس چیز کی پڑ جائے وہ آپ لاشعوری طور پہ کر جاتے ہیں. نماز کے بعد مائک بند کرنا, میں جیب والا مائک بند کر دیتا ہوں. ایک دفعہ جب وہ تسبیح سبحان اللہ والی پڑھتا ہوں تو پھر بند کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ کو پورا کرتا ہوں. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں عادتاً بند کر دیتا ہوں, شعوری طور پہ مجھے یاد نہیں ہوتا, پھر میں چیک کرتا ہوں کہ بند کیا کہ نہیں کیا, پھر اس کو ایک دفعہ ہاتھ مارتا ہوں. بندہ گھڑی دیکھتا ہے عاداتی طور پہ ایسے کر کے دیکھ لے گا, اسی وقت کوئی سے پوچھے نا کہ ٹائم کیا ہوا ہے تو پھر وہ دوبارہ ٹائم, اب ٹائم کے لیے اس نے دیکھی ہے, پہلے عادت کے طور پہ دیکھی تھی اس نے. تو گناہ بھی بعض دفعہ انسان عادتاً کر جاتا ہے کیونکہ اس کی عادت پڑی ہوئی. اس میں خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ عادت چھوٹ جائے, یعنی مینول پہ اپنی ذات کو لے کر آنا ہے, وہ آٹومیٹک موڈ سے نکلنا ہے کہ بدی ہے تو بدی بھی عادت سے ہو رہی ہے, اور نیکی ہے تو نیکی بھی عادت سے ہو رہی ہے, اس سے بھی نکلیں باہر. یہ جو عادت کی نیکی ہے نا, اتحیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ شروع کر دی, اچھا ٹائم آیا جب انگلی اٹھانے کا تو ادھر پہنچے والا دعالین امین پر ادھر انگلی اٹھ رہی ہے, پھر کیا ہوئی, یہ کیا ہوا, تو انگلی اپنے ٹائم پہ اٹھے گی, اس نے ٹائمنگ لی ہوئی ہے باقاعدہ, اس جگہ پہنچتی ہے تو انگلی اٹھ جاتی ہے چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں. یہ ہوتا ہے اثر عادت کا. عادت جتنی زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے عبادت میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے. آپ عادت کے تحت کرتے ہیں, آپ نماز نہ پڑھیں تو نیند نہیں آتی کیونکہ عادت بن چکی ہے, جیسے نسوار کی عادت, یہ بھی عادت بن گئی ہے, کچھ کھویا کھویا سا لگتا ہے, اوپرا اوپرا سا لگتا ہے. استنجا وضو میں ضروری نہیں ہے, یہ وضو کے فرائض میں نہیں ہے, یہ سنت ہے. ریت سے کر لیں آپ تو بھی, پتھر سے کر لیں آپ تو بھی. مکے والے پتھر سے کیا کرتے تھے, مدینے والے پانی سے کیا کرتے تھے. آپ نے کہیں پیشاب کیا, ٹشو سے سکھا لیا, پتھر سے سکھا لیا, آگے گئے نماز کا ٹائم آ گیا, آپ وضو کیجئے اور جماعت میں شریک ہو جائیے.
لیکن لائن لگی ہوئی ہے واش روم کے سامنے 20-25 بندے کھڑے, آپ بھی کھڑے ہیں, کرنا کیا ہے؟ صرف استنجے کی ضرورت, کوئی ضرورت نہیں اس استنجے, استنجا آپ کا ہو گیا ہوا ہے, پیشاب سوکھ گیا ہوا ہے, 4 فرض ہیں جو وضو کے, اس طرف جائیے آپ وضو کی, لیکن نہیں کر سکتے ہم, کیوں؟ عادت ہو گئی ہے. بغیر استنجے کے وضو ہمیں لگتا ہے وضو کیتا نہیں, پلیت کے پلیت ہی ہیں. یہ عادت ہے, عادت کا اتنا امپیکٹ ہے انسان کی شخصیت پہ, وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. یہ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں عادت ہوتی ہے عام طور پہ کہ وہ گیئر بدلی کرنے کے بعد بھی گیئر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہ سٹائل بھی ہوتا ہے استادوں کا, ڈرائیوروں کا, ہمارے یہاں پتہ ہے وہ پہلے رکھ کے اس کو گھما کے ایسے پھر گیئر بدلی کیا کرتے پرانے استاد جو ہوتے تھے, ماہر فن. اب جب تعلیم دیتا استاد تو ہاتھ اٹھا کے پٹکتا ہے, اس کو اٹھاؤ یہاں سے, گیئر بدلی کر دیا نا تم نے, اٹھاؤ اس چاچے کو. اب کیوں کہ کہیں عادت کے طور پہ تم چلتی گاڑی کا گیئر کہیں ریورس نہ کر دو, اس کو یہاں سے ہٹاؤ تاکہ یہاں سے اٹھ کے ہاتھ کا یہاں آنے تک وہ سوچنے کا کوئی لمحہ تمہیں مل جائے. اب تو آٹو پہ ہی سارے کرتے ہیں. یہ عادت مہلک ہے. عبادت میں ہو تو بھی ولد علی آمین پہ پہنچ کے بندے کو خیال آتا ہے کہ یار فاتحہ پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی, ابھی تو میں نے صرف اتنا سا سوچا تو فاتحہ پوری ہوگی, نہیں پڑھی, دوبارہ ہوتا ہے نا. یہ ہم آٹو میں جیسے آپ کلک کرتے ہیں, گوگل پہ سرچ کرتے ہیں, آپ ایک ورڈ آپ لکھتے ہیں, اس میں کوئی خاص اس الفابیٹ لکھتے ہیں, وہ پورے ورڈ آ جاتا ہے, بلکہ پوری سائٹ شاید آ جاتی ہے اس میں. اب صرف آپ نے کلک کرنا ہے. یقین کریں ہم نماز میں اکثر کلک سے کام چلاتے ہیں. فاتحہ بھی ہماری کلک ہوتی ہے, اتحیات بھی کلک ہوتی ہے, درود شریف بھی کلک ہوتا ہے. ہم نئے سرے سے لکھتے نہیں ہیں, ہم اس نئے سرے سے لکھنا چاہیے. صورتیں تبدیل کر کر کے پڑھنی چاہیے, نماز میں دعا تبدیل کر کے پڑھنی چاہیے, یہاں تک کہ ثنا بھی تبدیل کر کے پڑھنی چاہیے, قنوت بھی تبدیل کر کے پڑھنی چاہیے, تاکہ مینول موڈ میں پڑھیں اسے. وہ دوسرا موڈ جو ہوتا ہے اس میں تو اثر کوئی نہیں ہوتا. تو روزے میں ہر نیکی سوچ سمجھ کر کرنی ہے. قرآن پڑھنا ہے تو سوچ کے پڑھنا ہے. قرآن کی زیادہ ہم کرتے ہیں کہ جی اس رمضان میں نے اتنے قرآن ختم کیے, ایک دادا کے لیے, ایک دادی کے لیے, ایک چاچا کے لیے, ایک ماموں کے لیے, ایک نانی کے لیے, ایک نانا کے لیے, پوری لسٹ ہم نے. اپنے لیے کوئی نہیں, ایک قرآن اس میں اپنے لیے بھی رکھ لیں آپ, جس میں آپ بے شک ایک رکوع پڑھیں ہر نماز کے ساتھ, لیکن سوچ کر پڑھیں اور یہ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ آپ سے مخاطب ہے, قرآن آپ کو ایڈریس کر رہا ہے. وہ جہاں حکم دے رہا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے, وہ صحابہ کو نہیں دے رہا. ہم عام طور پہ اس کو ہسٹری کے طور پر پڑھتے ہیں قرآن کو, کہ یہ صحابہ سے کہہ رہا ہے, اچھا یہ صحابہ کو حکم دے رہا ہے. قرآن سپیکس ٹو یو, وہ تم سے مخاطب ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف وہ رب کا پیغام ہے. وہ جب کہتا ہے جھوٹ مت بولو تو عبداللہ ابن ابی کو نہیں, وہ پھر مجھے کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں. ہم مخاطب سمجھیں گے تو ہم پھر اس پہ کوئی ری ایکشن دیں گے نا. ہم تو اس کو ایک کہانی کی, ایک ہسٹری کی طرح پڑھتے ہیں. ایک ہسٹری کی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے, تو ہم ثواب بنانے کے لیے کرتے ہیں. ثواب کے ہمارے یہاں پتہ نہیں ذرے مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے ثواب کے ہیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہوں گے, لیکن کردار کے کوئی نہیں. مسلمانوں میں جو قحط ہے وہ کردار کا ہے. کرپشن ہمارا ایک نشان بن گیا, وہ انتخابی نشان آپ سمجھ لو, پیٹنٹ نشان ہے. پہلے 4 کرپٹ ممالک جو دنیا میں وہ مسلمان ممالک ہیں. تو یہ حالت رمضان میں اگر ہم چاہیں تو تبدیل ہو سکتی ہے. اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا, لعلکم تتقون. ایام معدودات, چند دن, گنتی کے دن, ان کی تعداد مقرر ہے کہ بھئی اتنے. پھر اگر کوئی تم میں سفر پر ہے یا بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا, مشقت ہے, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ عدہ کا مطلب ہے گنتی, وہ گنتی آپ دوسرے دنوں میں پوری کر لیں. تو اس وقت جو مشقت کی 2 صورتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ آپ سفر پر ہیں تو سفر اب بھی ہوتا ہے, یا آپ بیمار ہیں. اور بیماری کے لیے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر سے جا کے رپورٹ لے کر آئیں باقاعدہ ثبوت کے طور پر کہ نہیں جی آپ کو کینسر ہے, زکام ہے
ناقابل برداشت ہے، ہر بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے، سر درد ہے ناقابل برداشت ہے، اسی لیے صرف مرض کہہ دیا گیا ہے اور بندے پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمہارا ضمیر اگر یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے تو کوئی بندہ تم پر اپنی برداشت مسلط نہیں کر سکتا، وہ اپنا ذمہ دار ہے، تم نہیں رکھ سکتے، تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، دوائی کھا لو، بعد میں دیکھا جائے۔ تمہارا کام اس قسم کا ہے کہ تم اس چیز کو تم ڈرائیور ہو یا تم پائلٹ ہو اور تمہارا درد سے جو ہے وہ سر پھٹا جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تم لے سکتے ہو، تمہارا یعنی اس میں بندے پر چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی قانون نہیں بنایا گیا سوائے اس کے کہ وہ بندہ ذمہ دار ہے اپنے روزے کا، اپنے ضمیر کے سامنے جواب دے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتا ہے قیامت کے دن، چھوڑ، بعد میں رکھ لے اس کو۔ اسی طرح وہ جو کہا گیا یہ دو چیزیں، ان سے پھر لیا گیا کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ مجھے اتنا فیڈ کرنا پڑتا ہے دن بھر اس کو کہ خود مجھ پہ اس میں لال تارئی ہو جاتا ہے، میں ٹھیک سے نماز نہیں پڑھ سکتی، میں فلاں نہیں کر سکتی، تو اسے بھی اجازت دی گئی کہ وہ پھر بعد کے دنوں میں پورا کر لے۔ یہ سہولتیں اللہ پاک نے دی۔ پھر یہ کہا کہ اس کے بدلے میں جو دن چھوٹے ہیں اگر تم چاہو، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، علی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، تو وہ اس کے بدلے میں مسکین کا پھر کھانا دے دیں۔ مسکین، یہ اصل میں روزے اس وقت فرض ہوئے جب مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ آیا، پہلے ان کا روزہ ہی ہوتا تھا، اکثر لوگ جو ہے وہ فاقے سے اور بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ جب کھانے کو کچھ آ گیا تو ان پہ پھر روزہ فرض کیا گیا۔ اس میں بھی پھر کہا یہ گیا کہ چونکہ وہ حالات تھے جب مدینے میں لوگ باہر سے مہاجرین آ رہے تھے، تو کہا کہ اس میں کھانے کا اگر ان کا کوئی ارینج کر دو تم تو زیادہ بہتر ہے، تو اس کے بدلے میں بعد میں روزے رکھنے کے بجائے تم ان کو فدیہ دے دو۔ اگلی آیت میں پھر، اور جو کہ کافی عرصے بعد پھر نازل ہوئی، یہ سہولت واپس لے لی گئی، کہا کہ اب روزہ ہی رکھنا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ مرض دائمی ہے، واپس آنے والا نہیں ہے، پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹھیک ہو گئے رمضان کے بعد تو پھر آپ کو وہ روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ وہ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان، یہ روزے فرض ہونے سے پہلے بھی رمضان کا نام رمضان ہی تھا، یہ روزوں کی وجہ سے رمضان نہیں ہے اور رمضان کی وجہ سے روزے نہیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ رمضان میں ہم نے روزے فرض کیے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے روزے فرض کیے۔ کیوں فرض کیے ہیں رمضان میں؟ اس لیے کہ باقی بھی تو مہینے اللہ پاک نے ہی بنائے نا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک صدا سے جب سے یہ نظام چلا ہے مہینے 12 ہی رہے، اور وہی جو عربوں کے نام ہے اور یہ جو اسلامی نام جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ایک ان عربوں کے دیسی نام ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے نا ساون بھادوں، یہ ہمارے جو اسے کتے، وہ ہمارے دیسی نام ہے، اور جنوری فروری مارچ یہ انگریزی نام ہے۔ اسی طرح عربوں کے یہاں بھی لکھا ہوتا ہے کیلنڈر پہ ان کا آیار، اور جناب وہ اگست کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، مختلف انہوں نے نام رکھے ہیں دیسی ان کے۔ تو مہینہ رمضان پہلے بھی رمضان تھا، جیسے محرم ہے، یہ محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے بھی محرم ہی تھا، یہ ان کی شہادت کے بعد نہیں رکھا گیا، اس کا نام محرم اور پھر اس میں رونا پیٹنا ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے سے محرم ہی چلا آ رہا ہے، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، یہ ان کی عدت منھا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے محترم ہیں، اور ان جنگی حالات میں ان 4 مہینوں کو سارے محترم سمجھتے تھے، اس میں کوئی جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا، کوئی رستہ نہیں روکتا تھا، اس میں پھر لوگ تجارت بھی کر لیتے تھے، اور اگلے 8 مہینے لڑنے کے لیے کوئی کھانے پینے کو بھی اکٹھا کر لیتے تھے، عمرہ بھی اسی میں کر لیا کرتے تھے، حج بھی اسی میں کر لیا کرتے، یہ سارا سلسلہ چلتا تھا۔ اس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اب دیکھیں رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان، قرآن اور یہ جو روزے ہمارے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ رمضان الگ مہینہ تھا، محترم ٹھہرا اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر روزے بھی اس میں فرض کیے گئے اس لیے کہ یہ روح اور بدن، قرآن کس لیے نازل ہوا؟ روح کے لیے۔
تو یہ تینوں چیزیں یہ روح کی خوراک ہے. اس میں رمضان میں آپ دیکھیں قرآن حکیم پڑھنا آپ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. آپ عصر کے پاس بار کے بعد بیٹھتے ہیں اور دو پارے پاڑ کے اٹھتے ہیں. رمضان کے علاوہ ذرا بیٹھ کے دیکھیے 2 رکوع کے بعد پتہ چلتا ہے 2 گھنٹے یار بیٹھ گئے. ایسے بدن درد کرنے لگتا ہے, ٹانگیں اکڑنے لگتی ہیں. لیکن رمضان میں 2 پارے پڑھ کے لوگ اٹھتے ہیں. اس میں قرآن کے ساتھ ایک خاص روحانی نسبت جو ہے وہ بندے کی بن جاتی ہے. اچھا, اسی میں پھر یہ قیام رمضان جو ہے, اور اس میں پھر تراویح کا اہتمام, پھر اس میں قرآن سنانے کا اہتمام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ رمضان میں دورہ کیا کرتے تھے. جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظ, فرشتوں میں سے صرف ایک ہی حافظ ہے, جبرائیل امین. اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ دیکھو بھائی یہ بڑا اعزاز ہے کہ فرشتوں میں صرف ایک حافظ ہے, اور انسانوں میں کتنے ہیں. سارے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے, وہ تو قرآن پڑھنے والے کی طرف لپکتے ہیں کہ اس نور میں سے کچھ اخذ کریں, کچھ ان میں سے بھی ہو کر گزر جائے. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ دیتے تاکہ وہ ان کے اندر سے ہو کر قرآن گزرے, اور قرآن ان کو کھینچتا ہے اور تمہارے منہ کی بدبو ان کو بگاتی ہے. منہ صاف کر کے آیا کرو نماز میں, کچا پیاز کھا کے نہ آیا کرو نماز میں. تو اس میں دورہ ہوتا تھا. جس رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری رمضان تھا اس میں 2 بار دورہ ہوا. ایک ترتیب نزولی کے حساب سے اور ایک ترتیب لوح محفوظ کے لحاظ سے, جس طرح یہ قرآن آج ہے. آپ دیکھیں یہ جو 21ویں 22ویں نمبر پر نازل ہوئی ہیں سورہ الفلق اور الناس, نزول کے لحاظ سے یہ 21ویں اور 22ویں پر ہیں, لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ 113ویں اور 114ویں نمبر پر ہے, سب سے آخر میں جا کے. تو ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب مصحف جو ہے وہ الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہماری طرح رٹا لگا کر حفظ نہیں کیا, وہ ڈاؤن لوڈ ہوا. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاؤن لوڈنگ کس کو کہتے ہیں, یہ آج سمجھ لگی. وہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے, اور ڈاؤن لوڈنگ میں آواز بھی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور پھر حضور بھولے نہیں, اس لیے جنہوں نے رٹا لگا کے یاد کیا تو وہ تو بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قرآن حکیم کا ارکائیو تھے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, اصل قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نزول اسی کو کہتے ہیں. آپ جائیں عربی پہ تو جہاں لکھا تھا ڈاؤن لوڈ, وہاں لکھا تھا تنزیل, نزلناہ تنزیلا. اب تنزیل جبرائیل امین نے جو دبایا آپ کو 3 بار, تو وہ 3 بار اس نے ڈبل کلک کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں بھی نبی تھے, بچپن بھی نبوت ہے, جوانی بھی نبوت ہے. وہ ایک حجت ہے کفار پر. کوئی صفحہ پر حضور نے قرآن پیش نہیں کیا تھا, اپنی ذات پیش کی تھی. اور دلیل کیا پیش کی تھی؟ کیفا وجدتمونی, تم نے مجھے کیسا پایا. کوئی لالچی, کوئی مشہوری کا خواہاں ہوتا نا, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لائم لائٹس میں لائے اور ہر طرف کیمرے. بعض لوگ تو چاہتے ہیں کیمرے کے اندر گھس جائیں. تو مشہوری بندے کا پتہ چل جاتا کہ یہ بچہ پتہ چل جاتا کہ یہ مشہوری چاہتا ہے, یہ چاہتا کہ بس اس کا نام ہر وقت لیا جاتا رہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں کہ بالکل خلوت پسند تھے, شائی نیس حضور کے اندر اس طرح تھا جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ کنواری لڑکی کی حیا ہوتی, اس طرح. کہیں نہیں لکھا کہ حضور مجمع میں بیٹھا کرتے تھے اور شعر و شاعری کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے فلاں, نہیں, اپنی ذات میں گم ہستی. کبھی نہیں کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تنقید کی معاشرے پر تاکہ پتہ چلے یار یہ پہلے تنقید کیا کرتے تھے, اب انہوں نے سوچا کہ پارٹی بنا لوں تاکہ اس کو درست کیا جائے. کوئی تقریر نہیں کی اس سے پہلے, اور اچانک آپ کے اندر سے فصحت اور بلاغت کا جناب علی وہ
سمندر ابلنا شروع ہو گیا. آپ کو اس صفحہ پر کھڑے ہوئے اپنی 40 سال پہلے کی پوری 40 سال پیش کیے. میرے بچپن پر ہی کوئی انگلی اٹھا دو. آپ کا بچپن بھی نبیوں والا بچپن تھا. کیفا وجدتمونی, اللہ پاک نے فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم, اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم پر کبھی نہ پڑھتا. یہ اللہ پاک نے میری ذمہ داری لگائی ہے, باقی مجھے تقریریں کرنے کا تمہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے شوق نہیں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے میں تمہارے اندر عمر گزار چکا ہوں. 40 سال عمر ہوتی ہے. حج پہ جائیں نا آپ گاڑی میں, 3 دنوں میں بندہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. یہ حج پہ کیوں لے کے جایا جاتا ہے؟ کہ پتہ چل جائے تم سے تمہاری ملاقات کروا دی جائے. بڑے سر جھکا کے عاجز بندے گاڑی میں بیٹھتے اور ابھی سلا کی بارڈر پہ نہیں پہنچتے کہ ان کے اندر سے سانپ نکل کر سامنے آ جاتے. ایک خاتون تھی, پاسپورٹ دے رہی تھی, تو ایک صاحب حاجی صاحب میرے جاننے والے تھے, ہم نے وقت اکٹھا لگایا ہوا تھا, تو وہ بڑی پھرتی سے انہوں نے عورت کے پاسپورٹ کو اپنا پاسپورٹ مار کے پہلے اپنا کیا کہ میں پہلے آیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب یہ اکرام مسلم صرف وہ پلیٹ میں پڑی ہوئی بوٹی پہ ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا کہ گھوم کے پھر میرے سامنے آ جائے گی. یہ اکرام مسلم نہیں تھا کہ خاتون ہے, وہ اگر آپ سے پہلے فارغ ہو جائے تو کیا حرج ہے اس میں. تو بندہ جو ہے وہ 3 دن میں سامنے پتا چلتا تھا. 40 سال 24 گھنٹے زندگی گزارنا اور کہنا کہیں اگر عیب ہے کوئی داغ ہے تو دکھاؤ, اور سامنے کون ہے؟ مرید نہیں ہے, دشمن ہے. بنو امیہ جو بنو ہاشم میں عیب ڈھونڈتا تھا وہ ہے, بنو عدی ہیں, بنو تیم ہیں, سارے قبیلے نام لے کر بلائیں. اور پھر کہا ہے جب انہوں نے کوئی عیب نہیں نکالا, کہا کہ آپ بہترین انسان ہیں, بہترین باپ کے بیٹے ہیں. بعض لوگ یہ مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ مسلمان نہیں تھے, اور بعض لوگ یہ جرت بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں وہ آگ میں, اور حضور کو ان کی شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. حضور بڑا روئے, لیکن اللہ نے کہا نہیں. ملحدین اس بات کو بڑا اٹھاتے ہیں. ایتھیسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں نا, وہ کہتے تھے کہ یہ رحمت للعالمین اپنی ماں کو نہیں بخشوا سکتے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں کہ جس نے رسول کی دعوت کو رد کر دیا. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے, وہ سارے مسلمان ہیں, وہ دین ابراہیمی پر تھے. یہ کہیں نہیں لکھا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخر حضور کی اس سے پہلے بھی زندگی گزری ہے نا اعلان نبوت کے, وہ جبرائیل کے آنے سے پہلے. وہ کون سی زندگی تھی؟ کیا ایک مشرک کی زندگی تھی؟ نہیں نا, پیش کیا نا اپنے آپ کو. کوئی کہہ سکتا ہے محمد تم تو, جو مذہبی آدمی ہوتا ہے نا وہ شروع سے مذہبی ہوتا ہے, یعنی اگر وہ پہلے خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو بھی وہ بہت نیچے جا کر گراس روٹ سے مذہبی. مساجد میں کوزے بھر کے رکھنا نمازیوں کے لیے, ٹوپیوں کا اہتمام کرنا, جوتے نمازیوں کے سیدھے کرنے, مزار کو جھاڑو دینا, اور بھی جا کے چما چٹی اور وہ دوسرا تیسرا. یہ جب وہ پھر ادھر آئے گا تو اس کا مطلب نہیں, اس کا شروع سے مزاج, گاڑی بدلی ہوئی ہے, مزاج ایک ہی ہے, منزل ایک ہی ہے. اگر حضور مذہب میں مذہب کے لیڈر بنے ہیں تو پھر کیا آپ کی مذہبیت نے کبھی آپ سے کسی بت کو صاف کروایا؟ نہیں. بالکل یہی پوزیشن تھی حضور کی والدہ کی بھی اور والد کی بھی. ان کی زندگی اسی طرح کی تھی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے توحید کی زندگی تھی. کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت آمنہ علیہ السلام نے
کبھی شرک کیا تھا. کوئی مائی کا لال ایک واقعہ بھی بیان کرتے نہ آپ کے والد نے کبھی شرک کیا تھا. تو جب تک وہ حضور، بعض لوگ پھر کیا کرتے اس کے رد عمل میں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدہ اور والد کو زندہ کیا اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. دیکھیں آپ، وہ پھر نیا بندوبست بخشش کا کرتے ہو. بھائی اعلان نبوت سے پہلے جو بھی توحید پر مرا ہے وہ موحد ہے، دین ابراہیمی پر ہے اور اللہ کو وہ قبول ہے. کافر وہ ہوگا جو حضور کے اعلان نبوت کے بعد حضور کو جھٹلائے گا، حضور کی دعوت کو جھٹلائے گا، اس کو کافر کہتے ہیں. لہذا یہ ایک الگ موضوع. اگلی آیت میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے. ہمارے کتنے ساتھی ہیں پچھلے رمضان میں تھے، اگلے آج اس رمضان میں وہ نہیں ہوں گے، فوت ہو گئے. اگر کسی انسان، خوش قسمت انسان کی زندگی میں یہ رمضان آ جائے، رمضان کا روزے کی تعداد پوری کی جا سکتی ہے، مجبور ہے تو اللہ پاک اس کا اجر بھی دے دے گا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس کے عذر کو دیکھتے ہوئے. لیکن رمضان کا روزہ اگر کسی نے مستی سے چھوڑ دیا اور بعد میں اس کی تعداد اس نے پوری کر لی تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی وہ حاصل نہیں ہوتی وہ چیز. حضور نے فرمایا وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ، چاہے سارے زندگی روزے رکھتا رہے وہ رمضان کے روزے کی، ان معنوں میں قضا نہیں ہوتی، تعداد پوری ہوتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.